مومن جو فدا نقش کفے پائے نبی ہو زہر قدم آج بھی عالم کا خزینہ، گر سنت نبوی کی کرے پیروی امت، طوفان سے نکل جائے گا پھر اس کا سفینہ، طوفان سے نکل جائے گا پھر اس کا سفینہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اکرم الخبز فإن اللہ اکرمہ فمن اکرم الخبز اکرمہ اللہ، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ آج ظہر کے بعد درس قرآن میں رزق کے تعلق سے مضمون آیا تھا، تو کچھ باتیں اسی سے متعلق ذہن میں آئیں تو خیال ہوا سب کے لیے سب کو اس کا فائدہ پہنچ جائے۔ ایک تو یہ کہ یہ ماہ مبارک چل رہا ہے، اس مہینے میں اللہ پاک نے جو برکتیں رکھی ہیں، ایک برکت اس میں یہ بھی ہے فیہ یزاد رزق المؤمن، حدیث فرمایا گیا کہ رمضان المبارک میں اللہ تعالیٰ رزق میں اور روزیوں میں اضافہ فرما دیتے ہیں۔ روزی میں اضافے کی دو شکلیں ہیں، ایک حصی طور پر اضافہ ہو جائے اور ایک یہ ہے کہ معنوی طور پر اضافہ ہو۔ حصی طور پر اضافہ تو ہم لوگ سب جانتے ہیں کہ آنکھوں سے نظر آ رہا، محسوس ہو رہا کہ جو ہے کھانے پینے میں زیادتی ہے، فراوانی ہے۔ عام طور پر اس کا مشاہدہ کرتے بھی ہیں ماہ مبارک میں، کہ اور دنوں میں مثال کے طور پر اگر ایک سالن ہے، دو ہیں، تو رمضان المبارک میں 3 ہو گئے اور اہتمام ہو گیا، افطار میں خاص طور سے ہوتا رہتا ہے۔ تو یہ جو اہتمام ہو رہا ہے، یہ حصی زیادتی ہے جو گویا ہر ایک کو محسوس ہوتی ہے اس کے اندر ایک، اور ایک زیادتی ہوتی ہے معنوی۔ معنوی زیادتی کا مطلب یہ ہے کہ محسوس طریقے پر تو اس میں کوئی زیادتی نہیں، اور مہینوں میں جو معمول تھا وہی معمول اب بھی ہے، لیکن اس میں برکت اتنی ہو گئی ہے کہ وہ باوجود اس کے کہ اور مہینوں ہی کی طریقے سے ہے، لیکن وہ سب کے لیے کافی ہو جا رہا ہے اور سب لوگ آسودہ ہو جا رہے ہیں کھا کر کے۔ یہ معنوی زیادتی ہوتی ہے ایک۔ اسی کے ساتھ میں معنوی زیادتی ایک اور بھی ہے اس کی، وہ یہ کہ اس کے کھانے کی وجہ سے نورانیت میں، روحانیت میں اضافہ محسوس ہو رہا ہے، یہ بھی معنوی زیادتی کے اندر اس کو بھی داخل کیا گیا۔ تو گویا رمضان المبارک میں جو زیادتی ہوتی ہے، حصی بھی ہوتی ہے، معنوی بھی ہوتی ہے۔ معنوی میں مقدار اگرچہ کم ہوتی ہے لیکن سب لوگوں کے لیے کافی ہو جاتی ہے وہ دو، اور اسی کے ساتھ وہ نورانیت اور روحانیت اس کی وجہ سے ہوتی ہے کہ جس کی بنیاد پر اچھے اعمال اور نیکیوں کے کرنے کا جذبہ اور طاعت پیدا ہوتی ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے رزق کی زیادتی کا ایک پہلو یہ بھی ہے، اور اس کا مشاہدہ، ان دو چیزوں کا مشاہدہ، یعنی مقدار تو کم ہے لیکن وہ سب کے لیے کافی ہو جا رہی ہے، یا یہ کہ نورانیت و روحانیت پہ اضافہ ہو، اس کا عام طور پر مشاہدہ اکابر اور اولیاء اللہ کے دسترخوان پر ہوتا ہے کہ ان کے یہاں انواع اقسام کا نہ التزام ہوتا ہے نہ اہتمام، جو ان کا اپنا ہے سادہ سودہ چلتا رہتا ہے، لیکن اس سادی غذا کے اندر یہ مشاہدہ بھی ہوا ہے۔ ہم لوگ، خیر میرا مشاہدہ کیا ہے لیکن بڑوں کا مشاہدہ ہے کہ وہ بظاہر مقدار جو ہے وہ تھوڑی ہے اور کھانے والے زیادہ ہیں۔ اب بعض اوقات حاضرین کو شبہ ہونے لگتا ہے یہ سب کے لیے بھی کافی ہوگا کہ نہیں ہوگا، لیکن یہ کہ وہ معنوی جو چیز سب کے لیے کافی ہو جاتا ہے، اس میں کبھی کبھی تو بچ بھی جاتا ہے۔ اور اسی کے ساتھ ایک دوسری چیز جو میں نے معنوی کی عرض کی ہے،
وہ یہ کہ اس طرح کے کھانوں میں انوارات اور برکات اتنے زیادہ ہوتے ہیں کہ جب تک وہ جسم کا پورے طور پر تحلیل نہیں ہو جاتا ہے، بلکہ 40 دن تک اس کے انوار، اثرات اور برکات رہتے ہیں کہ طبیعت کا رجحان نیکیوں کی طرف غالب ہو جاتا ہے کہ یہ کام کر لو، یہ کر لو، یہ کر لو، اور برائیوں سے طبیعت رکنے لگتی ہے۔ تو یہ بھی گویا یزاد فیہ رزق المؤمن میں یہ بھی داخل ہے اس کے اندر۔ لیکن یہاں اسی کے تعلق سے جو اصل کیا یہ بھی عرض کرنا تھا، عموماً ہم لوگوں کے یہاں ایک شکایت ہوتی ہے، وہ شکایت یہ کہ صاحب روزی میں برکت نہیں ہو رہی، اور صورتحال اب معاشرے کی یہ ہے، جو مزاج بنا ہوا ہے سب کماؤ۔ اور پچھلے زمانے میں تھا سب نہیں کماتے تھے، وہ 1-2 کماتے تھے، پورا خاندان کھایا کرتا تھا۔ اب یہ کہ سب کما رہے ہیں اور کمانے کے باوجود بجٹ جو ہے مہینہ ختم ہونے سے پہلے ہی فیل، اور بعض لوگ بیچارے مقروض ہو جاتے ہیں، دکانداروں کو ان کا کھاتا چلتا ہے کہ اب مہینہ جب شروع ہوگا تو ادا کر دیں گے آ کر کے۔ یہ چیزیں جو پیش آ رہی ہیں، اس میں کچھ ہماری اپنی کمیوں کا دخل ہے، اس کی طرف اس وقت توجہ دلانا ہے۔ مختصر طور پر ایک کمی جو عمومی ہے، ظہر کے بعد مولانا نے اس کا درس پہ تذکرہ بھی کیا تھا۔ اصل میں ہمارے یہاں خرچ کے آمد اور خرچ میں ہمارے یہاں اعتدال نہیں ہے، بے اعتدالی ہو رہی ہے، اور ظاہر ہے کہ بے اعتدالی کا نتیجہ کوئی چیز بھی ہو، اگر بے اعتدالی کریں گے تو نقصان ہو جائے گا۔ بھائی سونا، نیند کا آنا اچھی چیز ہے، لیکن اب آدمی 24 گھنٹے پڑے ہوا ہے تو صحت تو خراب اپنے آپ ہی ہو جائے گی اس کی۔ وہ تو یا مثال کے طور پر بھوک لگنا اچھی چیز ہے، اب ایک آدمی کی اتنی بھوک لگ رہی سالے گھر کا کھانا ہی کھا لے رہا، وہ تو بے اعتدالی کی بات ہے۔ یہ تو جس طرح یہ بے اعتدالی مضر ہوتی ہے، اسی طریقے سے آمد و خرچ میں تناسب کا نہ رکھنا، جہاں بے اعتدالی ہوئی فوراً نقصان ہو جائے گا اس میں۔ میرے حضرت والد ماجد نور اللہ مرقدہ ہم لوگوں کو بار بار نصیحت فرماتے تھے، اور بڑی پیاری بات تھی، وہ فرمایا کرتے کہ دیکھو، ایک ہے آمدنی اور ایک ہے خرچ۔ یہ بڑے کام کی بات ہے، سب لوگ ذہن میں رکھیں، انشاءاللہ بہت مفید بات ہے۔ فرمایا کرتے تھے کہ آمدنی اپنے اختیار میں نہیں ہے اور خرچ اپنے اختیار میں ہے۔ یہ بہت قیمتی مضمون تو پھیلائے تو بہت ہے، یہ انہی کے الفاظ۔ فرماتے تھے کہ آمدنی اختیار میں نہیں ہے اور خرچ اختیار میں ہے۔ اب بہت سے لوگ سوچ رہے ہوں گے اختیار میں کیوں نہیں؟ ارے بھائی دکان کر رکھی، ملازمت کر رکھی، کھیتی ہے، یہ شریعت نے مقاصد جو بیان کیے بنیادی طور پر تو اسی کو بیان کیا۔ لیکن ہم آپ سے پوچھنا چاہ رہے ہیں، کاروبار کی لائن سے دکان بہت موقع پر ہے، بہت اچھا مال ہے، سیزن چل رہا، لیکن ایک گاہک بھی نہیں آ رہا، یا معلوم ہوا کہ آ رہا ہے اس کو پسند ہی نہیں آ رہا، یا معلوم ہوا کہ آیا، پسند آیا، لیکن سودا طے نہیں ہو پایا، تو اپنے اختیار کہاں ہے اس کے اندر؟ تو فرمایا کرتے تھے بہت بار بار ہم لوگوں سے کہ دیکھو، آمدنی اختیار میں نہیں اور خرچ فرمایا اختیار میں تھے۔ اختیار میں خرچ کیوں ہے؟ جب کوئی خرچ سامنے آئے تو بڑوں نے ایک بات جو بڑے کام کی لکھی ہے، فرمایا جب کوئی خرچ سامنے آئے تو تھوڑا سا غور کرو، یہ خرچ ہے کیسا؟ اگر خرچ اس طرح کا ہے نہیں کریں گے تو کوئی نقصان ہو جائے گا، نہیں، اور ضرورت کی چیز آ رہی ہے، ایک تو اس درجے کا ہے، اور ایک خرچ یہ ہے کہ خالی زبان کا چٹخارا ہے اور جناب والا تھوڑا سا لطف ہے، لذت ہے، ایک اس طرح سے۔ تو فرمایا کرتے تھے کہ خرچ کرنے سے پہلے تھوڑا سا سوچ لو، کیونکہ اختیاری چیزوں میں اپنے اختیار کا استعمال کرنا یہ گر ہے دین میں ترقی کرنے کا، یہ سمجھ لیجئے۔ پورے دین کا خلاصہ حضرت حکیم الامت نے جو بات لکھی بہت کام کی۔ فرمایا اختیار، جو چیزیں اختیاری ہیں، فرمایا کہ اس کے کرنے کی پوری بھرپور کوشش کرو، اور جو اختیار میں نہیں اس کے پیچھے مت پڑو، بس وہ دے دیں تو بہتر ہے، نہ دے تو نہیں صحیح۔ جیسے کل میں نے عرض کیا تھا، کیفیات جو ہے وہ غیر اختیاری چیزیں ہیں، لہذا اس کے پیچھے نہ پڑے، اعمال اختیاری ہیں، اس کے کرنے میں لگے گا آدمی۔ اسی طرح خرچ کے تعلق سے جو خرچ چونکہ اختیار میں ہے تو اب یہ سمجھے کہ یہ ضروری ہے یا نہیں۔ اگر ضروری ہے تو پھر ظاہر ہے کہ اس کو، ضروری کا مطلب کہ ضرورت اسے کر لے وہ، اور جو خرچ ضروری نہیں ہے تو فرمایا کہ پھر وہ اس کو نہ کرے۔ اس انداز پر اگر اپنا بیلنس بنا کے رکھے گا
اور اعتدال کے ساتھ تو انشاءاللہ کچھ نہیں ہونا پائے گا۔ تو ایک جملہ جو ان کا تھا میں نے عرض کیا، آمدنی غیر اختیاری اور خرچ اختیاری۔ تو جب اختیاری میں اپنا اختیاری استعمال کرنا ہے، اور جو غیر اختیاری ہے مالک سے مانگتے رہیں گے، انشاءاللہ ملتا رہے گا اس کے اندر۔ ایک اسی کا ایک پہلو، عام طور پر ہم لوگوں کے یہاں کھانے پینے کے تعلق میں حدود کی اور آداب کی رعایت نہیں کر پاتے ہیں۔ شریعت نے جو حدود، جو آداب بیان کی ہے، جس کو حقوق بھی کہہ سکتے ہیں، ہم اس کی رعایت نہیں کرتے۔ جب اس کی رعایت نہیں ہوتی ہے تو پھر اس کے مضر اثرات پڑنے لگتے ہیں۔ بڑے حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں خطوط آتے تھے اور لوگ شکایت بھی کرتے تھے اپنے یہاں بے برکتی کی، اس کی، تو حضرت والا بعض اوقات اس کو سناتے بھی تھے، جو جواب جاتا تھا حضرت اس کو سنائے بھی کرتے تھے۔ تو عموماً حضرت ایک سوال قائم فرماتے تھے کہ بھئی تمہارے یہاں کھانے پینے کی جو چیزیں استعمال کرنے کے بعد بچ جاتی ہیں، اس کا تم کیا کرتے ہو؟ یہ اہم پہلو ہے، چونکہ دینی مجالس میں اس قسم کی بات ہی نہیں ہوتی، بلکہ جب بات ہوتی لوگ کہتے ہیں یہاں تو کھانے پینے کی بات ہو رہی، حالانکہ یہ نہیں پتا کہ یہ بنیادی چیزیں ہو رہی ہیں۔ اس لیے میں عرض کر رہا ہوں، حضرت پوچھا کرتے تھے کہ بچی ہوئی چیزوں میں کیا کرتے ہو تم لوگ؟ تو عام طور پر جو معمول ہمارے معاشرے میں چل رہا، میں نے یہ کہا کچھ تو اللہ کے بندے ہیں اور رہیں گے ہمیشہ، وہ تو کہ جو چیزیں کھانے پینے کی ہم لوگوں کے ہاں بچ جاتی ہیں، اسی طرح پیالہ پلیٹ جس میں ہم لوگ کھاتے ہیں، عام طور پر معاملہ یہ ہے کہ بچی ہوئی چیزوں کا اکرام، احترام اور سلیقے سے اس کا رکھنا یہ معمول نہیں ہے۔ یہ ہوتا کیا ہے؟ ہوتا یہ ہے کہ برتن میں جو چیزیں بچی ہوئی ہوتی ہیں، کوکر ووکر کسی چیز میں بھی، اس کو بڑے لوگوں کے ہاں تو یہ ہوتا ہے کہ چونکہ کام کرنے والے الگ لوگ ہوتے ہیں، ان کا عملہ ہی الگ ہوتا ہے، تو وہ دیکھتے بھی نہیں کہ کیا ہو رہا ہے، کیونکہ ان کے یہاں تو بہہ رہا بالکل ہے، انہوں نے پانی ڈالا، اسے گھولا، نالی میں چھوڑ دیا اٹھا کر کے۔ یہ اکثر ہوتا ہی ہے۔ اسی طریقے سے پیالہ پلیٹ کا معاملہ ہے، اس کو بھی بس کھایا اور تجربہ کرنا ہو کہ دسترخوان پہ بیٹھیے، عمومی جہاں کھانا چل رہا ہو تو دیکھیے، میں سمجھتا ہوں کہ شاید اگر 10 لوگ اس کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، 10-20 لوگ، تو شاید 1-2 لوگ ہوں گے جو پیالہ پلیٹ کو چاٹنے والے ہوں گے، ورنہ عام طور ہوتا یہ کہ وہ اٹھا کے اسے ڈال دیا اس کو۔ اور شادی میں، عقیقوں میں اور تقریبات میں تو بہت ہوتا رہتا ہے، گھروں میں ہو رہا ہے۔ یہ ایک بات خوب اچھی طرح ذہن میں رکھیے کہ رزق کو، روزی جو ہے، اس کو یعنی محبت کی نظر سے اگر دیکھا جائے، یعنی بزرگانہ نظر سے، تو وہ اس کا محبت کی نظر سے اگر دیکھا جائے تو اس کا تقاضا ہے کہ اس کا اکرام بے انتہا کیا جائے، اور اگر شرعی نقطہ نظر سے دیکھا جائے تو بھی اس کا تقاضا ہے کہ اس کا اکرام کیا جائے۔ محبت کا انداز یہ ہے کہ جب آدمی کھانے پینے کی چیزیں اس کے سامنے آئے، استعمال کریں، تو فوراً یہ تصور کر لے کہ محبوب کی طرف سے آیا ہوا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف۔ اور ظاہر ہے کہ محبوب اگر کوئی چیز بھی دے اور وہ ہمارے مزاج کے خلاف بھی پڑ رہی ہوگی، محبت کی بنیاد پر وہ ہم کو لذیذ بھی ہوگی، عزیز بھی ہوگی، اور ہم اس کے اکرام کے ساتھ استعمال کریں گے۔ ظاہر ہے کہ اللہ سے بڑھ کر محبوب کون ہو سکتا ہے؟ یہ آدمی فوراً سوچ لے کہ میرے اللہ نے مجھے دیا ہے یہ۔ اسی لیے ایک حکمت یاد آئی، حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر اللہ کی محبت کسی اور کو نہیں، جتنی محبت آپ کو اللہ سے تعلق تھا، محبت تھی، اسی لیے آپ نے اپنے بارے میں بیان فرمایا، آکلُ کما یأکل العبد، کہ میں جب کھانا کھاتا ہوں تو جیسے غلام مالک کے سامنے بیٹھتا ہے، اس طرح بیٹھ کر کھانا، محتاج بن کر کے کہ میرے محبوب نے مجھ کو دیا ہے۔ لہذا آج محبت کا ادب یہ کہ غلامانہ بیٹھ جاتے تھے، اس کو اس طرح کھایا کرتے تھے۔ اور دوسرے انداز پر دیکھیں ہم کہ یہ حضرت والا کی ایک تعبیر ہے، کسی سے حضرت نے پوچھا تھا کہ وہ ہے نا کوئی لقمہ گر جائے تو اس کو اٹھا لو اور اٹھا کر کے کھا لو، صاف کر لو، جی چاہے کھا لو ورنہ کہیں اچھی طرح رکھ دو۔ بڑے حضرت نے یہ مضمون کہیں بیان کیا اور پڑھے لکھے تھے، انہوں نے پوچھ لیا فوراً کہ حضرت وہ اندر سے جی نہیں چاہتا، وہ یہ تو نہیں کہہ سکی تہذیب کے خلاف ہے، کہا جی نہیں چاہتا۔ تو حضرت نے برجستہ سوال کر لیا ان سے کہ اچھا اگر آپ کا حاکم
آپ کو کیلا کھانے کو دے، مثال ہی بہت عجیب حضرت نے دی، کیلے میں رپٹ ہوتی، فرمایا کیلا چھیل کر کے اگر حاکم آپ کو دے اور اتفاق سے آپ کے ہاتھ میں آ کے وہ نیچے گر جائے، رپٹ جائے اسی کے سامنے، تو کیا کریں گے آپ؟ وہاں اپنے جی پر عمل کرو گے یا اس کو اٹھاؤ گے؟ اب وہ پھنسے بیچ میں، کہا وہ تو حاکم بیٹھا ہوا ہے، اگر اس کو نہیں اٹھاتے ہیں اور اپنے جی پر عمل کریں گے تو ظاہر ہے کہ حاکم کے قلم میں جان ہے، وہ جو کر سکتا وہ کرے گا ہمارے ساتھ، اس لیے کہ اس کی عطیے میں دی ہوئی چیز کی بے اکرامی کی۔ حضرت نے بہت عجیب بات فرمائی، فرمایا اس حاکم کا تو آپ کو اتنا خیال ہو رہا، اور احکم الحاکمین جو وہاں موجود ہے دیکھ رہا ہے، اور اس کے ساتھ کھانے کی بے اکرامی آپ کر رہے ہیں، تو پھر کیا سزا نہیں ملے گی اس کے اندر؟ یہ بہت اہم بات ہے یہ۔ تو میں نے کہا عاشقانہ طور پر دیکھو تو بھی تقاضا ہے اس کے احترام کرنے کا، اور اس انداز پر دیکھا جائے تو بھی تقاضا اس کا یہ ہے کہ احکم الحاکمین کا عطیہ ہے وہ۔ اور یہ جو میں نے پہلی بات کہی تھی، یہ بعض اوقات کچھ چیزیں کھانے میں ایسی آ جاتی، کبھی گھر میں بن جاتی ہیں جو مزاج کے خلاف، طبیعت نہیں چاہ رہی ہے، تو اس وقت سارا غصہ گھر والی کو اتار دیتے ہیں، یہ ہریا پکانے کو تمہیں، اور کچھ اور نہیں تھا۔ اس کے تو بہت سارے پہلو جواب کے ہیں، لیکن اس وقت اپنے لیے فوراً یہ سوچے کہ میرے اللہ نے، میرے محبوب نے مجھ کو دیا ہے یہ، انشاءاللہ اگر یہ سوچ کر کے لے گا تو یہ ساری تلخیاں اپنے آپ ختم ہو جائیں گی، اور اگر بدمزہ بھی ہے وہ تو انشاءاللہ کھانے میں مزہ آئے گا اس کے اندر۔ تو کھانے کے سلسلے میں عرض کر رہا تھا، عموماً جو تنگی، بے برکتی اور جو دقتیں آ رہی ہیں اس کے حقوق اور آداب کی رعایت نہ کرنے کی بنیاد پر۔ اس لیے بھائیوں، ہم سب لوگ ارادے کریں کہ کھانے کے تعلق سے شریعت نے ایک مستقل نظام دیا ہے، چونکہ ہمارے پاس ہماری نظر اتنی نہیں ہے، علم بھی نہیں ہے ہوتا، اس بنا پر ہم سمجھتے ہیں تو پرائیویٹ معاملہ جیسے چاہے کرو، ایسا کوئی مسلمان کا کوئی کام پرائیویٹ ہے ہی نہیں، وہ تو سرکاری آدمی ہے، اور سرکاری آدمی ڈیوٹی میں ہر کام سرکاری اس پر کرے گا وہ، لہذا ہم جو کام کریں گے وہ تو سارے اس کے لیے شریعت کے احکامات موجود ہیں۔ اب اگر ہم نہیں کر رہے ہیں تو اس کا مطلب یا تو ہمارے علم میں نہیں ہے، اور یا علم میں ہونے کے باوجود غفلت ہے، اس پر عمل نہیں کر پا رہے ہیں۔ تو کھانے کا مستقل نظام شریعت نے دیا ہے۔ کھانے کا اکرام اتنا ہے، حضرت والا فرمایا کرتے تھے، میں نے حضرت ہی سے اس بات کو سنا اور یہ واقعتاً ہے، غور کریں آپ اس پر۔ حضرت فرمایا کرتے تھے، اور ایک تعبیر ان کی بہت اچھی مجھے یاد آ گئی، فرماتے تھے شیخ دو ہیں، اہل علم کے لیے بہت کام کی چیز، مزہ آئے گا۔ شیخ دو ہیں، ایک شیخ باطن ہے، ایک شیخ بطن ہے۔ شیخ باطن پیر، اور شیخ بطن یہ کھانا جو ہے یہ پیٹ کا شیخ ہے۔ اگر یہ نہ ملے ایک دو وقت تو دماغ صحیح ہو جائے گا آدمی کا، تب وہ ذکر کرنے کے لیے بھی ہمت نہیں پڑ پائے گی اس کو۔ اور شیخ باطن جو ہے وہ اخلاق اور عادات کو درست کرتا ہے۔ تو دو شیخ ہیں ہمارے، ایک شیخ بطن ہے، ایک شیخ باطن ہے۔ شیخ باطن کا ہم اکرام خوب کرتے ہیں، خوب اکرام کرتے ہیں، کرنا چاہیے۔ اسی ضمنی بات آ گئی، لیکن یہ سب لوگوں پتہ نہیں کل مجلس میں آئے نہ آئے، اس لیے اس کو میں عرض کر دے رہا ہوں۔ شیخ سے جتنی محبت ہوگی اللہ پاک اس کے بقدر اپنی محبت اس کو عطا فرمائے گا۔ شیخ سے جتنی محبت ہوگی اور دل میں جتنی عظمت ہوگی، جتنا تعلق ہوگا، اللہ پاک اس کے بقدر اپنا تعلق اس کو عطا فرمائے گا۔ یہ شیخ المشائخ، میرے والد ماجد کے شیخ حضرت شاہ عبد الغنی صاحب پھولپوری نور اللہ برکتہ نے یہ بات فرمائی تھی، فرمایا شیخ سے جتنا تعلق ہوگا اس کے بقدر اللہ اس کو اپنی محبت دے گا۔ اور میں اس کو سمجھانے کے لیے ایک مثال دے دوں، بہت آسان مثال، سب کی سمجھ میں آ جائے گا۔ پہلی بات دیکھیے، عقیدے کی عرض کر دیں، شیخ کے بس میں کچھ نہیں ہے، وہ بھی محتاج ہے اللہ کا، وہ بھی بندہ ہے، اس میں غلو نہ ہوگی صاحب قبضے میں سب کچھ خدائی آ گئی اس کے۔ شیخ جو ہے وہ اللہ کی طرف سے جو فیضان ہوتا ہے اس کے آنے کا ذریعہ ہے صرف وہ۔ جیسے پانی برسات میں اوپر سے برس رہا، لیکن نیچے جو پانی آتا وہ پرنالہ ذریعہ بنا کرتا ہے۔ چھت پہ پانی آ گیا، اب نیچے جو پانی آئے گا وہ پرنالہ جو لگا رہتا ہے، پائپ، وہ ذریعہ بنا کرتا ہے۔ تو ظاہر ہے کہ پائپ پانی نہیں دے رہا، پانی تو وہ دے رہے ہیں، یہ اس کا فیضان ہوتا ہے۔ اب پائپ جو ہے جتنا صاف ستھرا ہوگا اور اس کے منہ پہ کوئی چیز نہیں ہوگی، اتنا ہی پانی تیزی کے ساتھ آ جائے گا۔ لیکن معلوم ہوا کہ پائپ کا منہ بند ہے،
یا آدھا کھلا ہے آدھا بند ہے، یا مان لو پائپ صاف نہیں ہے تو پانی تو آ گیا اور فیض رکا پڑا اس کا یہاں پر ہے۔ اس لیے جتنی محبت اور جتنا تعلق اس کو ہوگا اپنے شیخ سے، اللہ پاک اس کو اپنی محبت اسی کے پاتر فرمائیں گے۔ اگر کسی کو محبت شیخ سے کم ہے، اس کا ایک طریقہ اپنے شیخ کا تذکرہ بتکلف بار بار کرے اور محبت کے ساتھ کرے۔ اس بار بار تذکرہ کرنے پر اللہ پاک وہ نعمت اس کو عطا فرما دیں گے۔ یہ تو درمیانی بات آ گئی تھی شیخ باطن کی، بطن کی بات چل رہی تھی۔ حضرت نے ایک بات فرمائی تھی کہ شیخ بطن جو ہے بعض معاملات میں اس کا حق شیخ باطن سے بڑھا ہوا ہے، یعنی کھانے کے بعض آداب وہ ہیں کہ ان کا اس کی بنیاد پر اس کا حق پیر سے بھی بڑھا ہوا ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہ یہ کہ کوئی اللہ والا آ گیا، شیخ ہی آ گیا، پیر ہمارا آ گیا، یا کوئی آ گیا، تو اگر مان لیجیے وضو نہیں ہے تو یہ حکم نہیں کہ وضو کر کے ملو جا کے اس سے۔ اسی طرح سے معلوم ہوا کہ ہاتھ نہیں دھلے، ہم نے ہاتھ صاف ستھرا ہاتھ نہیں دھلے تو اس کا حکم نہیں ہے کہ ہاتھ دھل کے ملاقات کرو۔ لیکن یہ جو شیخ بطن ہے اس کے لیے فرمایا گیا کہ اس کو استعمال کرنے سے پہلے ہاتھوں کو دھلو، یہ کھانے کا اکرام ہے، دھل کر کے پھر اس کو استعمال کرو۔ اس ادب میں یہ شیخ باطن سے بڑھا ہوا ہے۔ یہ کھانے کے آداب کی سلسلے کی بات میں عرض کر رہا ہوں۔ ایک ادب کھانے کا یہ ہے کہ ہاتھوں کو دھلنا۔ اگر کھانے سے پہلے ہاتھ کو دھلا جائے تو دھلنے کی برکت سے کھانے میں برکت ہوگی، اور برکت کے ساتھ ساتھ میں جو روایات بھی ہیں اور تجربے میں بزرگوں کے آئی ہیں، اگر کوئی مقروض ہے تو اللہ پاک اس کی برکت سے اس کا قرض ادا کر دے گا، صرف ہاتھ دھلنے کی برکت۔ لیکن اس میں ایک شرط لگی ہوئی ہے، ہاتھوں کو سنت سمجھ کر نیت، وہی میں نے کہا کل نیت والی بات، سنت سمجھ کر ہاتھ کو دھلے تو اس کی وہ چیز نکلے گی کہ انشاءاللہ اگر مقروض ہے تو قرض بھی ادا، اور اللہ پاک اس کی برکت بھی عطا فرمائیں گے، اور گھر میں فاقہ بھی نہیں ہوگا۔ صرف ایک ہاتھ دھلنے کی سنت کی فوائد ہے اس میں، لیکن یہ کہ سنت سمجھ کر کے عمل کرنا اس کے اوپر۔ بس وقت ہو گیا، بقیہ انشاءاللہ زندگی رہی ہے، مجھے یاد رہا، وہ تو آج چونکہ وہ درس ہوا تھا تو سوچا تھا کچھ اور باتیں تھیں، انشاءاللہ کل اگر یاد رہی تو عرض کر دیں گے۔ اللہ پاک عمل، ایک سنت تو ہو ہی گئی بھائی نا، کیا؟ ہاتھوں کو دھلنا۔ ہاتھوں کے دھلنے میں ایک بات ذہن میں رہے، ہاتھوں کا دھلنا جو ہے دونوں ہاتھ دھلنا ہے، اور دونوں کو یہ گٹوں تک پورے طور پر دھل لینا۔ اب اتنے دھلنے میں جو ساری صورتیں اس کے علاوہ کی ہیں ذکر کرنا نہیں، وہ ہمارے ذہن میں چل رہی، فیشنی کچھ صورتیں آ گئی ہیں، وہ سب نہیں۔ فیشن پر عمل کرنا دین نہیں ہے، بلکہ رسول اللہ کے طریقے پر صلی اللہ علیہ وسلم پر عمل کرنا دین ہوگا۔ تو دونوں ہاتھوں کو گٹوں تک دھلنا اور سنت سمجھ کر کے دھلنا، یہ کھانے کے آداب میں سے۔ اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔